جب تک میرا اور آپ کا منہج درست نہیں ہوتا، محنت کرنے کے باوجود بھی، کوشش کرنے کے باوجود بھی ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ اب میرا منہج سے مراد کیا ہے؟ منہج السلف الصالح رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ منہج سلف جو ہے وہ صحابہ کا منہج ہے، التمسک والسیر على طریق واضح مستقیم الذي لا اعوجاج فيه وفق منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين۔ سلف صالحین کے منہج کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، جو ایسے واضح اور مستقیم راستے پر قائم تھے جس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں، اور یہ وہ منہج ہے جو صحابہ کا منہج ہے، تابعین کا منہج ہے اور تبع الاتباع کا منہج ہے۔ اس منہج کی خصوصیات کیا ہے؟ میں صرف اختصار کے ساتھ، یہی وہ منہج ہے جو اللہ کا پسندیدہ منہج ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد فاصطفاہ لنفسہ وابتعثہ برسالتہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو پیدا کی تو پوری کائنات کے دلوں کو جھانکا، سب سے پیارا دل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا۔ اللہ نے ان کو چن لیا اور ان کو سرتاج رسل بنا دیا۔ ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد۔ اللہ تعالیٰ نے پھر دلوں کو جھانکا اور سب سے پیارے دل اگر پائے تو صحابہ کرام کے دل پائے۔ فجعلهم وزراء لنبیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے اس محبوب کے وزیر بنا دیا۔ یہ اللہ کی پسندیدہ دل ہے۔ اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون اولئک هم الفائزون کنتم خیر امہ اولئک حزب اللہ۔ اور اگر کوئی اچھلتا ہے تو اچھلے، کو مچلتا ہے تو مچلے۔ اللہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں، مجھ سے راضی کسی کو کیا ہے، جو مرضی کہہ دے۔ یہ منہج پسندیدہ منہج اللہ تعالیٰ کا۔ اور اگر آپ یہ کہہ دیں کہ کائنات میں سب سے صحیح ترین منہج اور علمی منہج ہے تو یہی منہج ہے، صحابہ کا منہج ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، من كان مستنا فليستن بمن قد مات اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم كانوا هم خیر هذه الامة ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ونقل دينه فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا على الهدى المستقيم والله رب الكعبة۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شخص نے اگر کوئی طریقہ اختیار کرنا ہے تو ان ہستیوں کا اختیار کرے جن کو صحابہ کہتے ہیں۔ اللہ کی قسم جو ہدایت اور استقامت پر قائم تھے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اختیار کیا۔ کائنات میں اس جیسے نیک دل اللہ نے کسی کو دیے ہی نہیں ہے، ان جیسا گہرا علم کسی کو عطایا ہی نہیں ہے۔ ریالٹی کی زندگی، فطرت کے قریب زندگی ان کی تھی، تکلفات سے دور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو باقاعدہ چنا ہے اپنے محبوب کی صحبت کے لیے، رفاقت کے لیے۔ تو اعمقها علما، ان سے بڑا علم کسی کے پاس نہیں تھا، تو ان جیسا منہج بھی کسی کا علمی نہیں ہو سکتا۔ اور بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا، تیسری اور آخری بات اس ضمن میں، اس سے صحیح ترین منہج آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا۔ قرآن و حدیث سے بڑھ کے کوئی صحیح ترین منہج ہو سکتا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کرتے تھے، علیکم باصحاب الحدیث فإنہم اکثر الناس صوابا۔ تم اصحاب الحدیث، جو حدیث سے محبت کرنے والے، جن کا منہج حدیث کی روشنی میں ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں، ان کو لازم پکڑو، ان سے بڑھ کے دنیا میں کسی کا کوئی منہج نہیں ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہ منہج دیا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولی، میں تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک اس کو تھامے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک اس کے رسول کی سنت ہے۔ مجھے یہ بتائیے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح ترین منہج ہے تو قرآن کی ایک آیت، کوئی ایک حدیث دکھا سکتے ہیں کہ اس میں لکھا ہو کہ شیو کرنا جائز ہے؟ منہج ہے، کوئی ہے ایسی حدیث؟ پھر میں اپنے آپ کو دھوکہ کیوں دیتا ہوں؟ اور یہ قطعاً اس سے مراد نہیں، آپ کہیں غصہ زیادہ نہ کر جائیں، وہ ہیں مسلمان، وہ ہیں بڑے پیارے بڑے اچھے لوگ، لیکن بس بھول گئے۔ وَمَا سُمِّيَ الْإِنسَانُ إِلَّا لِنَفْسِهِ، اور انسان بھول جاتا ہے، انسان کو انسان اس لیے کہتے ہیں بھول جاتا ہے، لیکن یاد تو کروانا چاہیے نا۔ وہ شیخ صاحب کا جو شعر ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ان کو ایمان میں لمبی زندگی دے، میں ان کے شعر کے قریب ایک دیہات میں چلا گیا، بس ساتھیوں کی خواہش ہوتی ہے تو پتہ جذبات غالب ہے نا معاشرے پہ، تو انہوں نے ایک بڑا سا اشتہار چھپوایا ہوا، مجھ سے کم از کم بڑا تھا وہ۔ تو آپ کو پتہ ہے جو بزرگ ہوتے ہیں نا، یہ اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، البرکۃ مع اکابرکم، برکتیں بڑوں کے ساتھ ہیں۔ میں جو ہی گاڑی سے اترا نا تو ایک بابا جی کہتے ہیں، او بھاؤ اڈا تے مولوی کہا ہی نہیں جدہ اشتہار چھاپی ہوئے دے ہو، یعنی اتنا تو مولانا صاحب نہیں ہے جتنا آپ اشتہار چھپائے، لیکن ہم نے خیر انجوائے کیا، غصہ نہیں کیا، کیونکہ اس نے بات بڑی خوبصورت کہی۔ درس ہوا، درس میں مسائل بیان ہوئے، پھر آ گئے، کہتے ہیں مولوی صاحب مڑ معاف چا کرے آج۔ میں نے کہا جی کیا ہوا؟ وہ میں نے یہ بات کہی تھی، ایک گال تہاڑی میں نے بڑی چنگی لگی ہے۔ میں نے کہا جی وہ کون سی؟ کہتے جڑی گال کیتی ہے نا داڑھی دی، اگر ایڈی بھاری ہووے تے مولوی تے سارے صبح اٹھ کے منہ پر نہ ڈگے ہونا۔ میں نے کہا اس بزرگ نے دو باتیں کہی ہیں اور دونوں ہی بالکل حقیقت میں مبنی کہی ہیں۔ تو میں سوچتا ہوں کہ کوئی بھائی اگر مشکل ہے تو دعا کر دیتا ہوں، یا اللہ اس کے ہاتھوں میں قوت دے، اللہ اس کے جسم میں قوت دے، وہ گرے نہیں، صبح اٹھ کے گر سکتا ہے نا، اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ منہج سلف جو اس کی طرف نسبت کرتا ہے یہ اصل میں جنتی منہج ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے سنا ہوگا، عیسائیوں اور یہودیوں کے بارے میں 71 فرقے تھے، عیسائیوں کے 70 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائیں گے، یہودیوں کے 71 فرقے تھے، پھر عیسائیوں کے 72 فرقے تھے، ایک ایک صرف جنت میں جائے گے، باقی جہنم میں جائیں گے۔ اور کون جائیں گے؟ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا۔ اور آخری لفظ کیا تھے؟ وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فِرْقَةٍ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً، 73 فرقے میری امت کے بھی ہوں گے، ان میں سے ایک جنت میں جائے گا، باقی جہنم میں جائے گا۔ پوچھا کون ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم الجماعہ، تو جماعت ہوگی۔ اس کا نام نہیں بتایا، اس کا کام بتا دیا ہے۔ ترمذی کی روایت کے الفاظ کیا ہے؟ ما انا علیہ واصحابی۔ زندگی کے اندر کوئی ایک مسئلہ آپ کے سامنے آئے، ما انا علیہ واصحابی، دیکھیے اللہ کے رسول نے کیا، صحابہ نے کیا، اور بس، تیسرا لفظ نہیں آنا چاہیے۔ جب تک آپ کا یہ منہج نہیں ہوگا، میں قرآن کی آیت کی روشنی میں کہنا چاہوں گا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر ایمان تم لاؤ اس طرح جس طرح وہ لوگ لائے صحابہ تو ہدایت یافتہ ہو، اگر اس جیسا ایمان نہیں تو ہدایت یافتہ ہونے کا دھوکہ اپنے آپ کو مت دیجیے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔